اس گورنمنٹ کو ہر طریقے سے سپورٹ ہے, اس کے باوجود آپ چیزیں نہیں کر پاتے, تو دین دیر از سم تھنگ سیریسلی. تو پیپلز پارٹی کو, آپ کو, بلاول صاحب کو, چیئرمین کو, آپ لوگوں کو بے چینی کیوں نہیں اس بات؟ بے چینی ضرور ہے. کولیشن گورنمنٹ میں اگر یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی, ہر بار تو کوئی نہیں الیکشن جتائے گا یا کچھ الیکشنز کی ڈاکٹرنگ ہوگی نا. ہمیں اتنا الیکشن نہیں جتایا گیا میجورٹی الیکشن ہم نے تو آئی تھنک میجورٹی پیپلز پارٹی نے تو خود ہی جیتا ہے الیکشن. گورنمنٹ کو اس وقت جتنی سپورٹ ہے کسی گورنمنٹ کو نہیں تھی. خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی تھی مگر اپوزیشن اسٹرانگ تھی. اب تو اپوزیشن بھی اتنی نہیں ہے, تو اب نہ کرنا تو ایک میرا خیال پھر ایک ہماری نااہلی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا ملک کے اندر وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ضروری. لوگ پاکستان کو پولیٹیکلی سٹیبل نہیں سمجھتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فورس اسٹیبلٹی انٹو دا سسٹم. جب آپ ایڈمنسٹریٹو کام نہیں کر پا رہے تو پھر آپ پولیٹیکل کام تو بہت بڑا کام ہے. یہ نظام ہی نہیں چل رہا ہے, اس میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ لپیٹ دیا جائے. دیکھیں یہ باتیں آپ نے آج کر دی ہیں, یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں اسلام آباد میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تمام سوالوں کے جواب تو شہباز شریف صاحب نے دینے ہیں نا, اور اگر وہ نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذمہ دار بھی وہی ہیں, تو پھر تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے کیوں پھر ان کے ساتھ رہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وی کین لک ایٹ نیو گورنمنٹ اینڈ وی کین لک ایٹ اے نیو ٹائپ آف, کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, کوئی اور طریقہ کر سکتے ہیں. اگر اس گورنمنٹ سے اس طریقے سے سسٹم نہیں چل رہا. پہلی دفعہ آئی ایم ایف آ کے چیف جسٹس سے ملی, کہیں دنیا میں یہ نہیں ہوتا. ایس او ای سے بڑا چیلنج آپ کا انرجی سیکٹر, اور یہ پورے پاکستان کو کولیپس کر دے گا اگر اس کو آپ نے صحیح نہیں کیا. پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جاتی. کوئی گیم ہوئی ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹ, کیونکہ اتنے اچھے گروپس آئے. یہ پوری قومی شرمندگی کا امبیرسمنٹ کا باعث بن گیا. انٹینٹ مجھے نہیں لگا سنسیئر ٹو پرائیویٹائز پی آئی اے. کرنسی ان سرکولیشن ہے 9.5 ٹریلین. اس کا جواب بھی بڑا اسٹیٹ بینک عجیب سا دے دیتا ہے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری کیونکہ کیش اکانومی ہے تو ہم اس کو ایک دم بند نہیں کر سکتے. 10 دفعہ میں نے سنا ہے کہ ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے, ایف بی آر چینج ہو رہا ہے. وہ بھی اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ ہوتا ہی نہیں. تو آپ لوگ پرائم منسٹر سے کیبنٹ میں تو نہیں ویسے نہیں پوچھتے کہ بھائی چاہتے کیا ہیں؟ پرائم منسٹر تو چاہتے ہیں, وہ تو ہمیشہ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ تو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں. آپ مان کے آ جاتے ہیں کہ واقعی یہ چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے لنگڑیال صاحب کو چیئرمین بنایا ایف بی آر کا, تو وہ چاہنے کی ترجمانی تھی. وہ چاہنے کی ترجمانی, ٹیکس جنریٹ کرنے کی مشین ہے, اور ان کا امیج ہے نا, دیکھیں نا ایف بی آر کا جو امیج تو ہے ہی نہیں سر. پولیس کے بعد دا سیکنڈ ورسٹ سروس از ایف بی آر. پرنس صاحب گئے تھے چائنا, جو ہمیں گراؤنڈ پہ سی پیک کے اندر جو وہ تو فنڈامنٹل جو ان کے ایشوز ہیں وہ تو پریزیڈنٹ صاحب ایڈریس نہیں کر سکتے. دیکھیں سر, اس وقت جو مین ایشو ہے نا سر, وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. ان کی ڈسکشن ہی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ سیکیورٹی کے اوپر ہوئی کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دس سچویشن. پبلکلی کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے جی کہ اب جو ہے ہم ایسا کریں گے, ہم نے ایک ڈویژن ریز کر دی, ہم نے سارا کچھ کر دیا. چائنیز بھی یہ سمجھتے ہیں آپ کی ایشورنس دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ ڈویژن ریز کریں, آپ 10 ڈویژن ریز کریں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چائنیز بھی یہ چیز ریئلائز کر رہے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پہ ہمارا میکسیمم فوکس ہونا چاہیے, اور جو ان کے ایشوز ہیں وہ ہمیں ریزالو کرنے. صدر مملکت آصف علی زرداری, پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے الائز کی حکومت اپنا پہلا سال مکمل کر چکی ہے. آئی ایم ایف کے 3 سالہ پروگرام کے بعد 2023 سے فریجائل اکانومی کے کئی انڈیکیٹرز اب پازیٹیو ڈائریکشن میں آ چکے ہیں, لیکن اب بھی اس کے مومنٹم کو آگے بڑھانے کے لیے اکانومی کے کئی سیکٹرز کو فوری ڈسپلن میں لانا ہوگا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ شہباز شریف کی حکومت اکنامک سٹیبلٹی کو دیر پا اور سسٹینیبل بنانے میں غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن یہ انالیسس ضرور کروں گا کہ اکانومی کے کئی پلرز اب بھی کافی ویک ہیں جن کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے. 8 فروری 2024 کے الیکشن کی پہلی سالگرہ کے دن حکومت نے یوم تعمیر و ترقی منایا. اشتہارات چھپائے, پرفارمنس کے گراف دکھائے, مگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس جشن میں اسٹرکچرل اکنامک ایشوز
اور اکانومی کے کمپلیکیٹڈ مسائل کو شاید بھول گئی تھی۔ گورنمنٹ کے اکنامک چیلنجز میں بظاہر سی پیک بھی شامل ہے۔ اگرچہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ باقاعدہ فنکشنل ہے، لیکن سی پیک فیز 2 کے پروجیکٹ کا پہیہ جام ہے۔ اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ حالیہ دنوں میں پریزیڈنٹ زرداری نے نائب پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار کے ساتھ بیجنگ کا دورہ کیا۔ پچھلے سال پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد بھی یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ سی پیک کا دوسرا فیز جلد شروع ہوگا، لیکن ایم ایل ون کی اپ گریڈیشن، چائنیز فیکٹریز کی ٹرانسفر، یہ تمام مراحل کا بھی آغاز نہیں ہو سکا، جس کی سب سے بڑی وجہ چین کے پاکستان میں اپنے شہریوں کے سلامتی کے حوالے سے بہت سیریس کنسرن ہے۔ سی پیک کے فیز 2 ہی نہیں بلکہ ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ، نقصان میں چلنے والی ایس او ایز میں ریفارم، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، حکومت مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کے گروئنگ مومنٹم کے ساتھ چیلنجنگ ٹریس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے آن بائی ریڈار میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں جناب سینیٹر سلیم مانڈوی والا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ خود وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، لیکن اب آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں جس میں وزیر خزانہ آپ کی پارٹی سے نہیں ہے۔ مجموعی طور پہ آپ کا کیا تاثر ہے جب آپ اس اکانومی کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ کی کیا ویو کیا بنتا ہے، اوور ویو؟ دیکھیے کامران صاحب، میجر ایشو اس گورنمنٹ کا یہی تھا جب شروع میں یہ گورنمنٹ آئی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے بچانا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بھی یہ بہت میجر ایشو تھا، کیونکہ وی ہیڈ ایکچولی ڈیفالٹڈ اور میں کہتا ہوں کہ بہت ہی اپ ہل چیلنج تھا۔ اور آج جو آپ آئی ایم ایف پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کو انٹر کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا گورنمنٹ کے لیے۔ اوبویسلی ہم الائز ہیں گورنمنٹ کے، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا تھا، ان کو ہیلپ کرنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر آج ہم ڈیفالٹ میں چلے گئے ہوتے اور پاکستان وڈ ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز اے ڈیفالٹر ان دا ورلڈ۔ تو یہ چیلنج تھا جو کہ گورنمنٹ کو اچیو کرنا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اچھے طریقے سے اچیو کیا۔ اور دوسرا، دس از دا لانگسٹ آئی ایم ایف پروگرام ایور ڈن بائی پاکستان۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ہر دفعہ 1 سال کے پروگرام میں جاتے تھے، 1.5 سال کے پروگرام میں جاتے تھے، اور کئی دفعہ پروگرام کمپلیٹ بھی نہیں کرتے تھے، اس میں سے نکل جاتے تھے۔ تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ از سیریس، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی باتیں آپ نے ابھی کر دی ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، وہ اسی پروگرام میں ہوں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ چیلنج یہ تھا کہ ہم میکرو اسٹیبلٹی لائیں، گورنمنٹ لائے، اور وہ میرے خیال کافی حد تک جیسے آپ نے بتایا کہ وہ آ چکی ہے۔ اور اب جو یہ چیزیں کو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں ایڈریس کرنے والی ہیں، ایس او ایز ہے، انرجی سیکٹر، آپ کا ایس او ای سے بڑا چیلنج انرجی سیکٹر ہے، جس کی وجہ سے آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ اب گورنمنٹ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے۔ تو سو فار سو گڈ، ابھی تک جو کچھ ہوا ہے ان اباؤٹ یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے 10-11 مہینے میں، آپ 100% سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیں، ہمارا کویسچن نہیں ہے سیٹسفائی ہونے کا، ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ فرسٹ اسٹیپ ہی نہیں ہوتا تو پھر سیکنڈ اسٹیپ اور تھرڈ اسٹیپ کیا ہوتا؟ تو پہلے تو یہ فرسٹ اسٹیپ کو اوور کم کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی ڈیفیکلٹی کے بعد آئی ایم ایف پروگرام میں انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ مان ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے آپ تو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں 23 یا 24ویں دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ وی آر ناٹ سیریس پیپل۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بھی ملک اتنی دفعہ جائے گا تو وہ تو ادارہ یہی سمجھے گا کہ یہ تو جسٹ کم فار شارٹ ٹرم ارینجمنٹ۔ تو اس دفعہ آئی تھنک دے آر آلسو سیریس۔ اور اس دفعہ آپ دیکھیں، پہلی دفعہ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، پہلی دفعہ آئی ایم ایف آ کے چیف جسٹس سے ملی ہے، کہیں دنیا میں یہ نہیں ہوتا، مگر وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہمارے جانے سے پہلے بھی آپ دیکھیں، کبھی بھی آئی ایم ایف پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی انہوں نے ہر پارٹی سے یہ ایشورنس لی کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کی ہمیں مدد، آپ آر یو ود اس، آپ کی کنسنسس چاہیے۔ وہ اس لیے چاہیے کہ کل کو آپ آ جائیں گے، آپ کہیں گے جی یہ تو غلط ہوا، کل کو کوئی اور آ جائے گا۔ تو تینوں مین پارٹیز جو ہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، تینوں نے
कंसेंसस दिया इन राइटिंग, ठीक है, ये वर्बली नहीं था, ये इन सही। राइटिंग था, क्योंकि मैंने वो कंसेंसस दिया हमारी पार्टी के बिहाफ पे। जी, तो मैं समझता हूँ कि देखें, फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज वी आर पाकिस्तानी एंड वी मस्ट बी कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। सही, फिर सियासत आती है, फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। सही है। तो अगर पाकिस्तान ही स्टेबल नहीं होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे, तो हम क्या सियासत करेंगे, हम क्या एजेंडाज लोगों के सामने लेके आएंगे, हम क्या डिलीवर करेंगे लोगों को। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। बस ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान डेफिनेटली क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू के अंदर था और उससे वो निकल आया और इस वक्त जो है वो आईसीयू के अंदर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी ग्रोथ नहीं है, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है और उस वक्त भी नहीं हो रहा कि जब इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से आधा भी हो गया, मगर क्रेडिट ऑफ टेक या क्रेडिट इसकी जो है वो हमें एग्जाम्पल्स या एक्साइटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है ना कि सर देखें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना हाई है, अदरवाइज इंटरेस्ट रेट तो बाद की बात है, दूसरी चीज़ें इनपुट्स इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में कि बिजनेस इज़ नॉट वाइबल एंड मेन इशू इज़ हर बिजनेस का इज़ एनर्जी कॉस्ट। आप देखें जितने बड़े ग्रुप्स हैं हमारे, जितनी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इस वक्त क्या चैलेंज है सबसे बड़ा? उनका सबसे बड़ा चैलेंज है हाउ टू रिड्यूस दी एनर्जी कॉस्ट। कोई सोलर पे जा रहा है, कोई विंड लगा रहा है। पहले तो विंड होता था ना कि जी आप वो विंड कॉरिडोर में, अब तो आप जाएंगे देखेंगे मिलों के बाहर विंड मिल्स लगी हुई हैं। वो इसलिए कि उनको समझ नहीं आ रही कि हमारा सर्वाइवल कैसे। चाइना में फ़र्ज़ करे 8 रुपए की बिजली है, बांग्लादेश में 20 रुपए की बिजली है, तो हम 80 रुपए की बिजली, 60 रुपए की बिजली पे कैसे दुनिया से compete करेंगे? तो इस वक्त बिजनेस को ये चैलेंज है। इंटरेस्ट रेट इज़ सेकेंडरी, तो इंटरेस्ट रेट कम होने से आपको इसलिए कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेन चैलेंज उनके लिए एनर्जी कॉस्ट है। तो मानवाल साहब ये बताइएगा कि ये तो अभी कहीं भी दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और वो तो देन विल रिमेन स्टक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। देखें सर, ये तो आई एग्री विद यू कि ये इमीडिएट इसका फिक्स कोई नहीं है। जब तक आप पूरे एनर्जी मिक्स को आप बैठ के एनालाइज नहीं करेंगे, जैसे आपने डिस्कोस की बात की, अब मैं पिछले 7 साल से, बल्कि हमारी गवर्नमेंट में भी 10 साल से ज़्यादा कह लें आप, मैं ये चाहता था कि ये डिस्कोस प्राइवेटाइज हो जाए, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है। जिस दिन ये प्राइवेटाइज हो जाएंगे, आप देखें ना के इलेक्ट्रिक को देख लें, बहुत अच्छी चल रही है। 90 मुझे जो उनके एमडी ने बताया था कि 95% प्लस उनकी रिकवरी है। सही है। तो जिस यहाँ तो कई डिस्कोज हैं उनकी 40% भी रिकवरी नहीं है, तो आप कैसे ये सिस्टम को तो चलाएंगे? ये तो क्यों ये पता क्यों नहीं, क्यों नहीं हो पाती? और ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं हो पाती। पॉलिटिकल विल नहीं है या कोई कंसेंसस नहीं है, क्या नहीं, वजह है इसकी? देखिए इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी बड़ी बात है और पॉलिटिकल विल तो मुझे नहीं कभी ऐसा लगा कि कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। अभी ये गवर्नमेंट आ गई, इससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो बहुत पावरफुल गवर्नमेंट थी, एसआईएफसी उनके साथ थी, फिर उनके मिनिस्टर्स वगैरह जो थे वो सब बड़े पावरफुल थे। उससे पहले आपकी गवर्नमेंट थी, फिर दूसरी अभी आ गई। व्हाट्स योर टेक कि आप कह रहे हैं ना 10 साल से जो है और आज तक, और हर साल एक आता है, कोई कहता है कि इस साल ज़रूर हो जाएगी। मेरी लास्ट अभी ये मिनिस्टर जो है ओवैस लगारी साहब से, इनसे वो कहते हैं जी हम वी आर वर्किंग ऑन इट। मैंने कहा लगारी साहब मैं ये सुन रहा हूँ पिछले 10 साल से वी आर वर्किंग ऑन इट। कहते नहीं इस दफ़ा हो जाएगा। मैंने कहा देखें आई होप के हो जाए, अच्छा, क्योंकि मुझे कोई इतना बड़ा चैलेंज नज़र नहीं आता अनलेस कि कोई इतना बड़ा माफिया है इन द मुल्क, इन द कंट्री, जो मैं समझता हूँ, जो इसको नहीं चाहता कि ये हो। अच्छा, आप क्योंकि ये फाइनेंशियल तमाम मामलात और पार्लियामेंट में भी देखते हैं, और अभी ये हो गया है कि जो राशिद लंगड़ियाल साहब जो हैं, अब जो चेयरमैन एफबीआर हैं, वो इससे पहले एनर्जी के सेक्रेटरी थे। तो आपने उनसे पूछा कि यार करके क्या हैं, या ये कि क्यों नहीं एक भी जो है वो डिस्को जो है वो प्राइवेटाइज हो वो तो खैर अब वो तो देखे ना, ब्यूरोक्रेट तो सिंपल जवाब दे देता है ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। सही। हमने तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है। बट यू थिंक देयर इज समथिंग वेरी सिनिस्टर
جس کی وجہ سے یہ پرائیویٹائز مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ اتنے بڑے بڑے ادارے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, پی آئی اے کرنے جا رہے ہیں, دوسرے, یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو اور اتنے زیادہ ڈسکوز ہیں, آپ ایک ایک کر کے شروع کریں, سارے ایک ساتھ نہ کریں, مگر وہ بھی نہیں ہم کر پاتے. تو مجھے کوئی ایک ایسا شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ایسی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے. یہ فرمائیے کہ پھر یہ ہمارا کام کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایس او ای سے بڑا چیلنج آپ کا انرجی سیکٹر ہے, اور یہ پورے پاکستان کو کولیپس کر دے گا اگر اس کو آپ نے صحیح نہیں کیا تو. اور جب یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تو اپنے آپ کو اس طرح بچا رہا ہے نا کہ وہ آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ ڈھونڈ لے گا. دیکھیں نا اس وقت پورے سسٹم میں یہ جو نیٹ میٹرنگ والا سسٹم ہے, آپ اس سے واقف ہوں گے, 4,500 میگا واٹ گورنمنٹ کے سسٹم میں جا رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اتنا سولر انسٹال ہو گیا ہے پاکستان میں کہ وہ 30,000 ہماری پتہ نہیں 31,000 ہماری ٹوٹل کیپیسٹی ہے, اور کتنی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. مطلب گورنمنٹ کی بجلی کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج گورنمنٹ نے جو یہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی بنائی ہے اس پہ گورنمنٹ اب ان کو سیکنڈ تھاٹس آ رہے ہیں کہ بھائی یہ اب اس کا ہم کیا کریں, ریٹ کم کر دیں, کیا کریں, ہم اتنی بجلی کو کیا کریں. صحیح. تو اف یو ور ان دا کیبنٹ, مطلب ذاتی طور پہ آپ نہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, تو کیا اب تک پرائیویٹائز ہو جاتی کوئی ڈسکو؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ, اور میں آپ کو بتاؤں پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جاتی, یہ اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کوئی گیم ہوئی ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹ, کیونکہ اتنے اچھے گروپس آئے جو میں سمجھتا ہوں. مگر وہ تو ہوئی نہیں, یہ پوری قومی شرمندگی کا امبیرسمنٹ کا باعث بن گیا کہ وہاں پر کوئی بڈر نہیں ہے, کوئی ایک بڈر ہے. نہیں سر, ان کو, اور وہ پھر وہ 10 بلین روپیز سے پی آئی اے خریدنا چاہ رہی ہے. ایک بڈر بڈ کیوں کر رہا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور سر مزے کی آپ کو بات بتاؤں, کیونکہ ہمیں پریزنٹیشن ہوئی نا, اس کی میٹنگز بھی ہوئی ہماری پرائیویٹائزیشن کمیشن میں اس کے اوپر, تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے پرائیویٹائز ہوگی آن دی کنڈیشنز دیٹ دی گورنمنٹ از پٹنگ. کون بائر اس کو خریدے گا؟ کوئی دیکھیں, واٹ ایور پرائیویٹائزیشن از, ہو ایور ول بائی, ہی ہیز ٹو میک اے کمرشل ماڈل نا. تو اس کو جب اپنا کمرشل ماڈل ہی نہیں سمجھ میں آ رہا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی جو گورنمنٹ کے بھی پیسے دینے ہیں پی آئی نے وہ بھی آپ دیں. ارے بھائی وہ کیوں دیں یار, وہ تو پہلے سے آپ کی ایک لائبلٹی کریٹ ہوئی ہوئی. تو انٹینٹ مجھے نہیں لگا کہ the intent was sincere to privatize پی آئی اے. پی آئی اے کی انٹینٹ نہیں ہے, ڈسکوز کی انٹینٹ ہے تو پرائیویٹائز نہیں ہو رہی ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے ہمارا کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا سائز جو ہے ہمارا, جو M2 ہے, جو کرنسی ان سرکولیشن ہے 9.5 ٹریلین, یہ تو بڑھ رہا ہے سر. یہ تو اس قیامت کو روکنے کے لیے, وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ انرجی کا زیادہ بڑا ہے. اچھا انرجی زیادہ بڑے سونامی ہے یا یہ بہت بڑی زیادہ بڑی سر؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ کی پالیسی کا مسئلہ ہے نا. یہ تو آپ اگر اس کو لانا چاہتے ہیں ود ان دا سسٹم تو آپ لا سکتے ہیں, اگر آپ نہیں لانا چاہتے تو یہ بڑھتا جائے گا, یہ کم نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا جواب بھی بڑا اسٹیٹ بینک عجیب سا دے دیتا ہے. یہ کوشچن کئی دفعہ ہماری کمیٹی میں ہوا, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری کیونکہ کیش اکانومی ہے تو ہم اس کو ایک دم بند نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا جی بند نہ کرے, مگر کم سے کم اس کو کوئی 10 سال کا پلان بنا کے ریڈکشن پہ تو لائیں. یہ تو بڑھتی جا رہی ہے, یہ تو کم تھوڑی ہو رہی ہے. تو اچھا اس کے 2-3 ڈائمینشنز ہیں. اس کے ایک تو آپ کا ٹیکسیشن ڈائمینشن ہے کہ وہ اتنا خراب ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ لوگ ٹیکس پیئر بننا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ٹیکس لے لو مگر ہمیں ٹیکس پیئر مت بناؤ. تو یہ بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ایف بی آر, آپ 10 دفعہ میں نے سنا ہے کہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے, ایف بی آر چینج ہو رہا ہے, وہ بھی اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ ہوتا ہی نہیں.
تو یہ سب اچھا وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس کا بھی جواب دے دیں. آپ نے کہا کہ جی ڈسکوز پرائیویٹائز نہیں ہونی کیونکہ سینسٹر کوئی بات ہے, اور تو یہ ایف بی آر پہ مثال کے طور پہ یہ تو وہ چیز ہے جو کیبنٹ نے اپروو کی. اس سے پہلے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس نے بنائی, پھر جب یہ گورنمنٹ آئی اس نے اپروو کر دیا, اور یہ ہو گیا کہ جی اٹ ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو, یو نو, ایک آئی آر ایس ہو جائے گا, ایک کسٹمز ہو جائے گا, اور پھر اس میں ایس آئی ایف سی کی پوری اسٹرینتھ پوری شامل. اس کے باوجود وہ نہیں ہوا, بلکہ ایک ایف بی آر کا آفیسر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے اسٹے لیا. جی اس کا اسٹے ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر اس کیبنٹ نے بھی اس کو اپروو کر دیا. تو آپ لوگ پرائم منسٹر سے کیبنٹ میں تو نہیں ویسے نہیں پوچھتے کہ بھائی چاہتے کیا ہیں؟ نہیں, وہ پرائم منسٹر تو چاہتے ہیں, وہ تو ہمیشہ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ تو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں. آپ مان کے آ جاتے ہیں کہ واقعی یہ چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے لنگڑیال صاحب کو چیئرمین بنایا ایف بی آر کا, تو وہ چاہنے کی ترجمانی تھی. وہ چاہنے کی ترجمانی تھی, آپ یہی سمجھ لیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے آج تک انہوں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ ایف بی آر کا آدمی چیئرمین بنتا ہے تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ریفارم آئے. تو چلیں باہر سے کوئی آدمی آئے گا تو شاید وہ ریفارم لے آئے. تو آپ کو بریف کیا گیا کہ ریفارم کے حوالے سے کہ کیا کیا ریفارم اب تک ہو گئی؟ آپ تو یہ آپ کی سینٹ کی کمیٹی ہے, آپ سے زیادہ تجربے کار آدمی کوئی نہیں اس معاملے میں. وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں, بٹ مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہے جو وہ بتاتے ہیں. سب سے پہلی چینج جو لاسٹ انہوں نے ہمیں بتائی کہ پالیسی کو اور آپریشنز کو ہم الگ کر رہے ہیں, اور پالیسی کو ایف بی آر سے شفٹ کر کے ہم فائنینس منسٹری میں لے جا رہے ہیں. یہ تو بہت پرانی بات ہے. نہیں, وہ بھی نہیں ہوا, پرانی بات ہے مگر وہ بھی نہیں ہوا. یہ تو 8-10 سال سے بات چل رہی ہے. تو وہ اب دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ نہیں. مگر مزے کی بات یہ, مجھے کسی نے کہا کہ سر وہ ہوگا یہ کہ وہی ایف بی آر کا آدمی ایف بی آر سے اٹھ کے منسٹری آف فائنینس میں بیٹھ جائے گا اور وہ وہاں پالیسی کو کرے گا. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں, اور میں سمجھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کو, آپ کو, بلاول صاحب کو, چیئرمین کو, آپ لوگوں کو بے چینی کیوں نہیں اس بات پہ؟ سر دیکھیں ہمیں بے چینی ضرور ہے, اور ہم گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے اپنی چیزیں ایگری کی تھیں گورنمنٹ بنانے سے پہلے اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے سے پہلے, وہی چیزیں نہیں ہو پا رہی. تو یہ تو گورنمنٹ کی ریسٹرکچرنگ ہے, اداروں کی ریسٹرکچرنگ ہے. تو ہم تو ابھی تک ان کے ساتھ انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں, اور وہ آ جاتے ہیں کہ جی اس پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, اس پہ آپ لیجسلیشن پہ ہم سپورٹ کریں. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں ان دی انٹرسٹ آف پاکستان, ان دی انٹرسٹ آف میکنگ تھنگس بیٹر فار پاکستان. مگر ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ I don't know, I find the government helpless. تقریباً 1 سال ہو گیا ہے جس میں کہ آپ نے جیسے بتایا ایک بھی ڈسکو پرائیویٹائز نہیں ہوئی, پی آئی اے پرائیویٹائز نہیں ہوئی, نہیں ایک بھی ایس او ای بھی نہیں ہوئی, ایک بھی ایس او ای کا کوئی ریفارم نہیں ہوا. اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو جو پینشن ریفارم بڑی کرٹیکل ہے, 1 ٹریلین سے زیادہ کا ہے, وہ نہیں ہوا. ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو گورنمنٹ دکھائے. گروتھ ہماری سٹک ہے 25 کروڑ کے ملک کے اندر, یہ 2.5% کی گروتھ, یہ کیسے؟ اور یہ وہ ملک ہے جو کہ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ کہیں گروتھ نہ آ جائے, کیونکہ گروتھ آئے گی تو ریزرو پہ پریشر آ جائے گا, اور پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ نہ اڑ جائے. ایکسچینج ریٹ بھی اور انٹرسٹ ریٹ بھی یہ بھی بات ہوئی ہے, یہ بھی بات اسٹیٹ بینک نے کی ہے کہ جی ہمیں, اور ریزسٹنس ہے ان کی. اب دیکھیں 2.5% اگر انٹرسٹ ریٹ ہے, آج انفلیشن ہے, تو کم سے کم انٹرسٹ ریٹ 5% پہ آ جانا چاہیے. مگر وہ اس سے ڈر رہے ہیں اس کو فردر نیچے لانے سے, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دس ول ٹریگر گروتھ. تو ایک طرف ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم ڈر رہے ہیں گروتھ سے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس پہ آپ کی بے چینی آیا نہیں ہے؟ دیکھیں ہماری بے چینی کی بات نہیں ہے نا, بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کو, سٹنگ گورنمنٹ کو سوچنا ہے, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ہیں. دیکھیں دا فیکٹ از اس پہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر پائیں گے گورنمنٹ میں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دیکھیں وی کین اونلی سپورٹ دا گورنمنٹ نا ٹو ٹیک دیز ایکشنز. اب آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کی کیبنٹ ہے, 100% آپ کو سپورٹ ہے, ہر طریقے سے اس گورنمنٹ کو ہر طریقے سے سپورٹ ہے, اس کے باوجود آپ چیزیں نہیں کر پاتے, تو دین دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ سم ویئر. تو جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں, جو اخراجات ہیں, ان کو کم ہونے کے حوالے سے کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جس سے کہ لگ رہا ہو کہ ایکسپینڈیچرز کو کم کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے تو آپ نے دیکھا ہوگا بھی وہ 6 بلین کی گاڑیوں کا, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں, ہم نے تو پریشان ہو گئے کہ دیٹ واز پارٹ آف ریفارم آف ایف بی آر. میں نے کہا بھائی, اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو ایک دم سے آیا کہ جی وہ جو ریفارم پیکج اپروو ہوا ہے اس میں 6 بلین کی
صرف گاڑیاں لی جا رہی ہیں اور وہ بھی ایک مینوفیکچرر سے. ہاں تم نے کہا بھائی کوئی طریقہ کار ہے, کوئی پیپرا رول ہے, کوئی کنی جی وہ ہمیں وہ ہے بھائی آپ کو بھی اگر اجازت ہے لینے کی انڈر پیپرا رول تو کوئی ایک پروسیس تو ہونا چاہیے نا. صحیح ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی سے آپ نے کوٹیشن نہیں لی. اینڈ وائی 1300 سی سی کار, وائی ناٹ 1320 سی سی کار, وائی ناٹ 1000 سی سی کار, وائی ناٹ 1200 سی سی کار. کوئی جواب نہیں ہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسکیم ہو گیا نا, بہت بڑا اسکیم ہے. ہاں ہاں. اور اب انہوں نے ریئلائز کر لیا, فائنانس منسٹر نے اس کو روک دیا, اس پہ کمیٹی بنا دی کہ جی اس پہ ہم آ کے ہم ڈسکس کریں گے, آپ کو بتائیں گے اور پھر ہم یہ گاڑیوں لیکن کا اس کی پروب ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ کیسے, یہ کیا وہ پروسیس تھا جس نے اس چیز کو جنم دیا. جو آپ سوالات پوچھ رہے ہیں اس کے جواب تو ملے نا. جواب کوئی نہیں ہے, بس یہی ہے کہ جی ہم نے تو بڑا ٹرانسپیرنٹ وے میں. اب ٹرانسپیرنٹ وے کیا تھا کہ جی وہ ایک ہی گاڑی اس میں فٹ آ رہی تھی. تو مطلب اٹ واز اینی وے, مطلب میں اب کیا بولوں کہ وہ. لیکن فائنانس منسٹر تو ایک آنریبل آدمی ہے نا, نہیں, ہی امیڈیٹلی ٹوک اے پوزیشن اور انہوں نے کہا جی ہم اس پہ کمیٹی بنائیں گے اور وی ول اینالائز دس, ہم آپ کو رپورٹ پیش کریں گے. اور نہیں, مگر اس کے ساتھ ہی کوئی اس قسم کی کوئی ڈیسیشن میکنگ ہوئی کہ آئندہ اس قسم کے فیصلے نہ ہو سکے. یہ تو تھے جو پروکیورمنٹ کے فیصلے تھے. یہ تو ٹیکس جنریٹ کرنے کی مشین ہے اور ان کا امیج ہے نا, دیکھیں نا ایف بی آر کا جو امیج تو ہے ہی نہیں سر, امیج ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو کیونکہ یہ پروموشن بورڈ میں بھی بیٹھتا ہوں, ورسٹ سروس آپ کی پاکستان کی از پولیس, اور پولیس کے بعد دا سیکنڈ ورسٹ سروس از ایف بی آر. تو آپ امیجن کریں جس ملک کی ٹیکس اتھارٹی کی پوزیشن یہ ہوگی کہ ہر دوسرا آدمی ایز پر دی پروموشن بورڈ از کرپٹ, تو وہ جب ریونیو آپ کے اتھارٹی کرپٹ ہوگی تو کہاں سے آئے گا ریونیو اس ملک میں. اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ بس جو ریونیو دے رہا ہے, آپ ٹیکس دے رہے ہیں, میں ٹیکس دے رہا ہوں, اسی کو آپ زور لگائیں گے, اور ہم یہی کر رہے ہیں. ہر سال سپر ٹیکس لگا رہے ہیں, ہر سال بزنسوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, بڑھاتے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو بھی انوائبل کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی بھی ایک لمٹ ہے. اگر 50% آپ ان کا پروفٹ کا لے جائیں گے ان ٹیکسز, تو ان کے پاس کیا بچے گا فردر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, دوسری چیزیں کرنے کے لیے. دیکھیں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس لیول کے ٹیکسز ہو جائیں جہاں پر کہ جو کہ کمپلیٹلی انبیئریبل ہے کسی کے لیے بھی, اور آپ سے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پر جگہ ہے کہ جہاں پر آپ جائیں 0 پرسنل انکم ٹیکس, 0 یا 1% 2%, 100% سیکیورٹی, 100% ایفیشنسی, 100% ڈیجیٹل نظام, 100% یہ کون, اور اسی وجہ سے اتنا بڑا ایکزوڈس ہوا ہے نا. نہیں سر, وہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا آئل رچ کنٹریز کی, میں تو بات کر رہا ہوں آپ کو ٹرکی کی. میں تو آپ کو ایسے اپنے جیسے ملکوں کی بات کر رہا ہوں. بنگلہ دیش سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں, انڈیا سے کر لیں, ٹرکی سے کر لیں, دے آر یو نو مچ مور. آپ امیجن کریں انڈیا میں تو لوگ کہتے ہیں ایک ٹھیلے والا بھی QR کوڈ استعمال کرتا ہے. تو انہوں نے یہی جو آپ نے 9.5 ٹریلین کی بات کی, انہوں نے اسی طرح اس کو سسٹم میں لے آئے. ٹیکس نہیں لگایا اس پہ, مگر اس کو سسٹم میں لے آئے. تو سر جب آپ, مگر ہم نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی سے سیکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی کی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیبنٹ میں نہیں ہیں لیکن ذمہ دار تو آپ ہیں نا اس پوری سچویشن کے, آپ کولیشن پارٹنر ہیں. آئی ایگری کامران صاحب, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں, اور میں اکثر فائنانس منسٹر سے یہ بات کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اب آبویسلی میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن کہ وائی گورنمنٹ, پرائم منسٹر چاہتے ہیں, فائنانس منسٹر چاہتا ہے, فائنانس منسٹر ڈاؤن سائزنگ کی کمیٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ ڈاؤن سائزنگ کر بھی رہے ہیں, گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر بھی کم کر رہے ہیں, اداروں کو مرج کر رہے ہیں, منسٹریاں ختم کر رہے ہیں, چیزیں ختم کر رہے ہیں. دیٹ از بینگ ڈن. نہیں کر رہے ہیں آپ نے اتنی ایک سانس میں کہہ دیا اداروں کو ختم کر رہے ہیں, منسٹری کو ختم کر رہے ہیں, مجھے گنائے نا کس کو کر رہے ہیں. یہ ریٹورک ہے, اس میں نہیں کچھ نہیں ہو رہا. مطلب what they claim they are in process. اب وہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب 1 سال گزر گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو چیزیں اچیو کی ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں میڈیا میں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے ہیو ٹو ڈو مینی مور. مگر یہ کیوں آپ ایز اے پارٹی آپ کو کنسرن ہونا چاہیے. آپ نے ساری جس کی ریپرزنٹیشن کی ابھی بتایا کہ کتنے سیریس ایشوز ہیں, کنسرنز ہیں, تو بھائی ان کے ساتھ بیٹھے نا اکراس دا ٹیبل.
سر اور بیٹھتے ہیں پریزیڈنٹ سر. صاحب بلائیں اجلاس اور پریزیڈنسی میں وہاں ان کو بٹھائیں، ان کو آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بات کھل کے بات ہو نا، پتہ تو چلے کہ بھائی کہ کیوں نہیں پرائیویٹائز ہو رہا، کیوں نہیں کیش اکانومی چل رہی ہے، کیوں نہیں ایف بی آر میں کوئی ایمانداری آ رہی ہے، کیوں یہ سب کچھ سلسلہ نہیں ہو رہا ہے. پوچھے نا ان سے. سر یہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، چیئرمین بلاول بھی ملتے رہتے ہیں جی پرائم منسٹر سے، بٹ اب یہ ہے کہ ہم بھی کچھ حد تک انٹرفیئر کر سکتے ہیں. ادروائز دین دے اسٹارٹ فیلنگ نہیں کہ سر، پبلک وی آر وی آر انٹرفیئرنگ ان دیئر ایڈمنسٹریشن. یو ول پے دا کاسٹ، کیونکہ اگر آپ کے وہاں آپ کی کولیشن گورنمنٹ میں اگر یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی یا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو اگلی بار آپ کو ہر بار تو کوئی نہیں الیکشن جتائے گا یا کچھ الیکشنز کی ڈاکٹرنگ ہوگی نا، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سر ہمیں اتنا الیکشن نہیں جتایا گیا. میجورٹی پارٹنرز الیکشن کو ہم نے تو آئی تھنک میجورٹی پیپلز پارٹی نے تو خود ہی جیتا ہے الیکشن. چلے، مگر اوور آل جی جی میں بہرحال سمجھ رہا ذمہ ہوں آپ کی داری تو بات، ہے میں نا آپ سمجھ کی. رہا ہوں. بالکل نہیں وی شوڈ، اور ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور یہ اچیو کر سکیں یہ چیزیں، اور جتنی جلدی اچیو کریں گے ان کے لیے بھی اچھا ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، سب کے لیے اچھا ہے. مگر جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ بغیر گروتھ کے جابز نہیں آئیں گی، بغیر گروتھ کے ایکسپینشن نہیں ہوگا، بغیر گروتھ کے بزنسز اور اکانومی تھرائیو نہیں کرے گی، تو یہ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ سر یہ تو دیکھیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، جب تک فنڈامنٹل صحیح نہیں ہوں گے اور اس کو گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریٹولی صحیح کرنا ہے، چیزیں کریکٹ کرنی ہے، انرجی سیکٹر کریکٹ کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اپنا یہ جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنا ہے، ہماری جو فسکل پوزیشن ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اپنا ٹھیک رکھنا ہے. تو یہ چیزیں اگر گورنمنٹ کر لے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ول ہے، اور گورنمنٹ کو اس وقت جتنی سپورٹ ہے، میں اگین اینڈ اگین اس کو کہوں گا، کسی گورنمنٹ کو نہیں تھی. پچھلی گورنمنٹ خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی تھی، مگر اپوزیشن اسٹرانگ تھی. اب تو اپوزیشن بھی اتنی نہیں ہے، تو اب نہ کرنا تو ایک میرا خیال پھر ایک ہماری نااہلی کہہ کیا لیں. آپ کی ٹیک ہے؟ میری دی اینڈ یہی کہوں گا میں. کیا آپ کی گورنمنٹ کے زمانے میں، پی ڈی ایم 2 کے زمانے میں ایس آئی ایف سی کا کانسیپٹ سامنے آیا، وہ چل رہی ہے پچھلے 1.5 سال سے، اور ابھی بھی ہے اور سارا کچھ ہے، اور ہمارا یہ تھا کہ جی کہ اچھا ایک ون ونڈو آپریشن ہو گیا، آر بی کا بڑا آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے یہ، اس کے تحت کافی ڈیلیوری ہوگی، لیکن جو بھی ہوا ہے کام ہوا ہے تھوڑا بہت، مگر وہ تو کوئی گیم چینج یا کوئی اس قسم کا کوئی ہوا تو کہیں دور تک نظر نہیں آئی. دیکھیں سر، ایس آئی ایف سی کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. اٹ از ناٹ اے ون ونڈو آپریشن. ایس آئی ایف سی نے کیا رول پلے کرنا تھا کہ جو چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی، جو چیزیں ہر ادارہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتا، اس کو سپورٹ کیا جائے. اور ایس آئی ایف سی ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے. آپ جب ایس آئی ایف سی کے پاس جاتے ہیں اپنا پرابلم لے کے، تو وہ انوالو ہوتے ہیں، وہ منسٹری کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، اس پروونس کے ساتھ، اور وہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اٹ از ناٹ ون ونڈو آپریشن جیسے پرسیو کرا جا رہا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ کے سارے کام وہاں حل ہو جائیں گے. وہ گورنمنٹ کا سسٹم اپنی جگہ ہے، وہ ہر چیز اسی منسٹری نے کرنی ہے، وہ ہر چیز اسی ادارے نے بیسک کرنی ہے. ڈاکیومنٹ میں ایس آئی ایف سی کی تو یہی سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے جو بھی انویسٹر آئے گا، پھر اس کو پاکستانیوں کو بھی رکھا گیا. اب ان کے جو پروگرام تھے اس میں ایگریکلچر واز ویری امپورٹنٹ، کہ جی کہ ایگریکلچر پروڈیوس کو ہم نے بڑھانا ہے. ظاہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ لینڈ کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، اس کو مور فرٹائل بنانا چاہتے ہیں، اس کا ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں. وہ سندھ آئے تو آپ لوگ پیپلز پارٹی صاحب نے نہیں کھڑی سر، ہو وہ گئی، دیکھیں، آپ نے کہا جی کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سندھ کا پنجاب کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں جو مسئلہ آیا، وہ مسئلہ آیا پانی کا، کہ ڈائیورژن آف واٹر ٹو وچ از ٹو کم ٹو سندھ. تو ظاہر سی بات ہے سر، اگر پانی ڈائیورٹ ہو جائے گا اور سندھ پانی نہیں آئے گا، تو یہاں تو ایگزسٹنگ جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی. تو یہ وہ پانی کا مسئلہ آیا. ان کا جو پلان ہے ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر صاحب نے ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ویژنری پلان دیا ہے، اور یہ انہوں نے چائنا کو بھی دیا ہے، پریزیڈنٹ شی کو بھی دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ پانی لانا چاہتے ہیں تاجکستان سے ٹو بلوچستان. اور وہ بلوچستان کی جتنی زمینیں ہیں اس وقت، بلوچستان سب سے زیادہ بنجر پروونس ہے آپ کا، تو اس کو وہ کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو پریزیڈنٹ شی نے بھی بڑا کلوزلی دیکھا، اور انہوں نے کہا جی ہم اس میں آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، اور
تاجکستان سے بھی بات کریں گے، اس میں کچھ ایریا افغانستان میں آتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اس کی فیزیبلٹی پہ بھی کام کریں گے. تو ہمیں کوئی سلوشن نکالنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے پانی پہ لڑنا شروع کر دیں گے تو یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا ایگریکلچر کا. اس کو تو ہمیں اس طرح دیکھنا ہے کہ ہم ریسورسز لائیں پانی کے، جہاں سے بھی لائیں، تاکہ ہم سب کو ایکولی پانی بھی دے سکیں اور سب کی زمینیں بھی فرٹائل ہو سکیں. لیکن ابھی آپ نے پریزیڈنٹ جی کا ذکر کیا، اور ابھی پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے چائنا، اور یہ اس وقت گئے تھے کہ جب ہمارا اسٹال ہے، یعنی کہ اس بالکل میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ سی پیک کمپلیٹلی بالکل اسٹالڈ ہے. اور آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں میں آپ ان کے ساتھ تھے، ظاہر ہے کہ اسٹور میں بھی تھے، تو بہت اچھا ان کی وارمتھ اور یہ وہ سب تو بڑی نظر آئی بائی لیٹرل ود دا پریزیڈنٹ، کیونکہ وہ سی پیک انہی کی ذہن کی جی جی بالکل. بالکل تھی. تو ڈیفینیٹلی چائنا نے اس کو ریسیپروکیٹ بھی کیا، پریزیڈنٹ شی نے بھی کچھ بھی کیا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ساری آپٹکس تھی. مگر جو ہمیں گراؤنڈ پہ سی پیک کے اندر جو وہ تو فنڈامنٹل جو ان کے ایشوز ہیں وہ تو پریزیڈنٹ صاحب ایڈریس نہیں کر دیکھیں سکتے. سر، اس وقت جو نہیں وہ بھی ڈسکشن میں آئے، اور اس وقت جو مین ایشو ہے نا سر، وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور اس وقت ان کی ڈسکشن ہی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ سیکیورٹی کے اوپر ہوئی کہ ہاؤ ٹو ٹیکل دس سچویشن اینڈ ہاؤ چائنا اینڈ پاکستان کین ٹوگیدر ٹیکل دس. اور جہاں تک آپ کو پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے پچھلے 4 سال 6 سال میں سی پیک کافی سلو ڈاؤن ہوا. اس وقت سیکیورٹی کی اتنی وجوہات نہیں تھیں. اس وقت اگین ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے. پاکستان گورنمنٹ انگیج نہیں کر رہی تھی، چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھیں چائنا کے ساتھ، اور پھر آبویسلی کووڈ بھی آ گیا، اس کی وجہ سے بھی چیزیں رک گئیں. تو ان کی وزٹ سے ایک چیز ضرور ہوئی، ایک تو جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس کا ڈسیشن ہوا کہ ہم نے کیسے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اور دوسرا، ہاؤ ٹو اگین ایکٹیویٹ دا سی پیک اینڈ ہاؤ ٹو میک اٹ این اکنامک سی پیک دین اونلی انفراسٹرکچر اینڈ اونلی جس کو کہتے ہیں میکرو ٹائپ آف سی پیک. تو اب وہ اکانومی کی طرف معاملہ آ رہا ہے، اور اب وہ چائنا از لوکنگ ایٹ ری لوکیٹنگ وہ جو اسپیشل اکنامک زون بننے تھے. دیکھیے سر، اس سے پہلے تو آپ نے یہ ان کو انشور کرنا ہے کہ جی اب آپ کا کوئی آدمی نہیں مارا جائے گا یہاں پہ. وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو ٹپیکل سیکیورٹی حالات ہیں ہم کر نہیں سکتے. 3 بار جو ہے وہ ہم 4 بار جو ہے ان کو کہہ چکے ہیں، پبلکلی کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے جی کہ اب جو ہے ہم ایسا کریں گے. ہم نے ایک ڈویژن ریز کر دی، ہم نے سارا کچھ کر دیا، اینڈ فار واٹ ایور ریزن ہم اپنے اس پرومس کو پورا کرنے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہے، یہ نہیں کر پائے. اصل بات تو یہ ہے کہ نہیں کر پائے، اور ہم آئندہ بھی آئی گیس کہ ہم شاید کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بھی نہیں ہوگا. تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں چائنیز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایشورنس دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. بٹ ہم سر کور ایشو کو ایڈریس بھی نہیں کر رہے نا. واٹ از دا کور ایشو in Balochistan? What is the problem? Why this thing is happening? تو جب تک دیکھیں اگر اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، آپ ڈویژن ریز کریں، آپ 10 ڈویژن ریز کریں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو کور ایشو ہے، بلوچستان کے لوگوں کا ایشو ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو ریزنز ہیں فار ریولٹنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ، تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو سب سے پہلے آتے ہی پریزیڈنٹ نے بلوچستان پیکیج اناؤنس کیا تھا. وہ اسی لیے اناؤنس کیا تھا کہ ہی فیلڈ کہ بلوچستان پیپل اینڈ بلوچستان از ڈپرائیوڈ. تو ہم جب تک ان کے کور ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ تو اس میں گورنمنٹ میں جہاں پہ پریزیڈنٹ آصف زرداری ہیں، اور آبویسلی خود وہ بلوچ ان کے ڈیسیڈنٹ ہے، سارا ہے وہ، مطلب اور وہ ایبسلوٹلی ان معاملات کو بہت بہت سمجھتے ہیں. بٹ آپ کیبنٹ میں گورنمنٹ میں نہیں ہیں، پریزیڈنٹ کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے. تو مگر پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر ہے. تو اس دوران بلوچستان کے حالات جو ہیں کافی زیادہ اور خراب ہوئے ہیں، کہ اور زیادہ خراب ہوئے. تو ہاؤ کنسرنڈ از دا پیپل، از پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پریزیڈنٹ زرداری، اینڈ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ چائنا کا سی پیک کا کور ایشو جو وہ ہے، تو اس پہ کہیں کوئی سیریس
بات ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہی ہو یا کچھ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو؟ اس پہ ہو رہی ہے جی، اس پہ بالکل ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ کا بلوچستان پہ بالکل فوکس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی انہوں نے فوکس بلوچستان پہ کروایا ہے، اور چائنا کا بھی فوکس انہوں نے بلوچستان پہ کرایا ہے اس ٹرپ میں. اور چائنا کے جتنے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس دفعہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، آپ اس میں دیکھیں گے ہر ایم او یو میں بلوچستان کا ایلیمنٹ ہے. تو چائنیز بھی یہ چیز ریئلائز کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پہ ہمارا میکسیمم فوکس ہونا چاہیے، اور جو ان کے ایشوز ہیں وہ ہمیں ریزالو کرنے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ بھی تیار ہیں کرنے کے لیے. انہوں نے بھی یہ آپ کہہ دیں کہ ایک بلینک چیک دیا ہے پریزیڈنٹ کو کہ جی دے آر ولنگ ٹو ریزالو دی ایشوز ان بلوچستان. اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ بات وہی ہے ایڈمنسٹریشن کی، بات وہی ہے کیپیسٹی کی، کہ بلوچستان گورنمنٹ میں یہ کیپیسٹی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. کوئی اسپیشل آپ نے ٹاسک فورس بنانی ہے، کوئی آپ نے طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ اس سے یہ مسئلے حل ہو. بٹ دیر از نو کویسچن کہ ان مسئلوں کو حل کرے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے. اور جو پوری اوور آل سچویشن ہے بلوچستان کی، اور جو یہ تمام معاملات اکانومی کی جن چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے، مگر یہ بتائیے کہ یہ ان کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی اہم بات ہے. یہ ایک سالڈ قسم کی یا بہتر قسم کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنا ملک کے اندر، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، فرام بلوچستان ٹو کے پی ٹو دی انٹائر کنٹری. اس پہ آپ کی پارٹی اور پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ آپ ہمیشہ بالکل رائٹ ہینڈ ہیں، تو کیا ویو ہے؟ نہیں بالکل ہے، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ضروری ہے، اور میں آپ کو بتاؤں انویسٹمنٹ کے لیے بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. دیٹ از آلسو ون فیکٹر کہ لوگ پاکستان کو پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فورس اسٹیبلٹی انٹو دا سسٹم. تو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کامران صاحب، یہ تو. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہر گورنمنٹ کو اور ہر فیوچر گورنمنٹ کو لانی پڑے گی، اینڈ ٹیک ایوری اسٹیک ہولڈر آن بورڈ. آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں ہم نے ٹیک اوور کیا فرام اے ڈکٹیٹر، تو بگیسٹ چیلنج یہ تھا پریزیڈنٹ کو کہ ہاؤ ٹو برنگ امیجیٹلی فرام اے ڈکٹیٹر ریجیم. 11 سال سے آپ ایک ڈکٹیٹر ریجیم میں تھے، اس میں ایک پولیٹیکل اسٹیبل گورنمنٹ کیسے آئے گی، اور اس میں ہی ہیڈ ٹو ٹیک ایوری پارٹی آن بورڈ. آپ کو وہ وقت اگر یاد ہو کہ انہوں نے سب کو بلایا اور انہوں نے سب سے بات کی، اور انہوں نے سب کو کہا کہ آپ ہمیں جوائن کریں. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ور ایبل ٹو. حالانکہ ہماری اس وقت آپ 80-90 سیٹیں تھیں صرف پیپلز پارٹی کی، بٹ وی ور ایبل ٹو ڈو اٹ جسٹ بیکاز وی براٹ ایوری بڈی ٹوگیدر اینڈ ایوری بڈی پارٹیسپیٹڈ ان ایوری ڈیسیشن میکنگ. بڑا ڈیفیکلٹ تھا اس کولیشن. اکانومی کا بھی بہت برا حال تھا. آپ کو یاد ہے اسٹاک ایکسچینج 4,500 پوائنٹ پہ تھی، تالے لگے ہوئے تھے. تو وہ تو ایک میں تو سمجھتا ہوں وہ ایسا ٹائم گزرا تھا، ٹیررزم پیک پہ تھی، دنیا میلٹ ڈاؤن تھا، اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا. تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا کے ہی ہوا، اور سب پارٹیوں کو بٹھا کے ایک ٹیبل پہ ہم نے یہ چیز اچیو کی. تو وہ تو ان میں کیپیبلٹی ہے، مگر اب بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کو اتنا کہہ سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو اتنی ڈائریکشن دے سکتے ہیں. یہ ایکومین اور ویودال اور ایکسپیرینس، یہی آئیڈینٹی ہے زرداری صاحب کی. تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ ہی از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ان دا سینس کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. بلوچستان کا حال دیکھیں آپ، کے پی کا حال دیکھیں، اوور آل ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتنی بڑی پارٹی کے ساتھ ایک میسو کانفرنٹیشن ہے، اس کا حال دیکھیں. یہ تمام صورتحال کے اندر آپ نے فرمایا کہ سب سے کرٹیکل بات جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تو اس کے لیے تو سینیریو کبھی بھی ہمیں امپروو ہوتا ہے. ایک ایسی صورتحال ہے جیسے ڈسکوز پرائیویٹائز نہیں ہو رہی، ایسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں آ رہی. بالکل نہیں، مطلب وہ تو ایڈمنسٹریٹو ہے نا، تو وہ اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے. تو بات تو کریں نا، کوئی آپ لوگوں کی طرف سے بات نہیں ہوتی ہے. آپ یہ مت سمجھے بات نہیں ہوتی، بات تو ہر وقت ہوتی ہے.
پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی جب میٹنگ ہوتی ہے، چیئرمین بلاول کی جب میٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سارے ایشوز انڈر ڈسکشن آتے ہیں. بٹ سی بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ ایڈمنسٹریٹو کام نہیں کر پا رہے تو پھر آپ پولیٹیکل کام تو ایک بہت بڑا کام ہے. تو وہ مجھے کیپیسٹی ایشوز اور مجھے اسی حوالے سے آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا، کہ اسی لیے فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے، کیونکہ فورن انویسٹر کو سب سے پہلے تو اسٹیبلٹی چاہیے. اور آپ نے بہت صحیح کہا کہ ایک پرسیپشن اور امپریشن یہ ہے باہر کہ فورسڈ اسٹیبلٹی آپ لا رہے ہیں. اور بہت اچھی کریکٹرائزیشن کی اس پوری صورتحال کی، کیونکہ ایف ڈی آئی اتنی میزریبل ہے. اس 25 کروڑ کے ملک میں 1 بلین 1.25 بلین، اس کو بھی اگر ہم بریک اپ کریں گے تو اس کا کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری نہیں ہوتی. مثال کے طور کب سے ہم سن رہے ہیں کہ ریکوڈک جو ہے وہ اب ہمیں کرنا ہے، اور سعودیز آ جائیں گے اور 25% ہم ان کو دے دیں گے اور کچھ کر دیں گے. وہ بھی سنتے ہوئے سال گزر گیا، کچھ نہیں ہوا. کب سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ کئی کی جو پرائیویٹائزیشن کا پورا معاملہ، وہ الجبایہ گروپ جو سعودی عربیہ کا ہے، خیر وہ تو ان ہے کا انٹرنل جھگڑا ہے، اس میں گورنمنٹ کا اتنا کوئی رول نہیں ہے. ہاں وہ مگر اب کوئی صاحب نے آ کے جو ہے وہ شیئرز لے لیے باہر سے جا کے، وہ سارا جب نہیں تھا تو پھر کیا مسئلہ تھا. پچھلے 5 سال سے شنگھائی الیکٹرک نے آنا تھا، وہ $10 بلین وہ لا رہے تھے، وہ اس پہ ابراج ختم ہو گیا، وہ آرے نقوی ختم ہو گیا، وہ پورا ختم ہو گیا. تو یہ کوئی سینسٹر جو معاملہ ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت پھیلا ہوا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی اور کیا اس کی وجوہات ہیں، تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی فورس ہے، کون سے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو روکتے ہیں، اور پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ چیزیں ہیں اور یہ ہم کر نہیں پاتے. ہاں کیونکہ اب دس ٹائم اراؤنڈ اٹس ہیپننگ انڈر یور واچ. سر I can't say it is happening under our watch. It is happening under government's watch. ہم تو دیکھیں جو بھی یہ چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، we support the government on all these initiatives. فائنانس منسٹر جب بھی میرے پاس آتے ہیں کہ یہ چیزیں کروانی ہیں، ہم ان کو کر کے دے دیتے ہیں. یہ قانون پاس کرنا ہے، ہم ان کو کر کے دے دیتے ہیں. کوئی ان کا ایشو ہوتا ہے ہم وہ حل کر کے دے. دیکھیں ایز ایلائز ہم یہی کر سکتے ہیں. اب ہم بیٹھ کے منسٹریاں اگر چلانا شروع کر دیں تو وہ تو پھر اٹ ول بی لائک وی ہیو ٹو بیکم پارٹ آف دا گورنمنٹ. اب یہ پارٹیوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسے چلنا ہے. اگر نہیں چلا پا رہے تو اس کو کیسے بہتر کرنا ہے پولیٹیکلی، ہاؤ ٹو امپروو دس ایڈمنسٹریشن. کیونکہ اس وقت ایڈمنسٹریٹیولی یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی میری نظر میں. اگر آپ میرے سے پوچھیں، اگر مجھے یہ کرنی ہے اور پولیٹیکل ول ہماری ساتھ ہو تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن ایز فائنانس منسٹر، ایز پرائم منسٹر یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی. دیکھیں اوور آل جو پکچر ہماری اس پوری گفتگو میں سامنے آئی ہے وہ ایک اسٹیل میٹ کی، کم از کم اگر مائلڈلی پٹ اسٹیل میٹ کی ہے، ادروائز اٹس اے کائنڈ آف اے کرائسس. اب اس کو اس پوری صورتحال میں جس میں کہ ہمیں موومنٹ فارورڈ جو ہے بالکل نظر نہیں آ رہی، اسٹک سچویشن ہے. کوئی بھی پوائنٹ لے لیں آپ، سوائے 4 چیزوں کے کہ کیونکہ اسمگلنگ ہم نے روکی، ہمارا ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا، اس کی وجہ سے انفلیشن بہتر ہوا کچھ، اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا. تو یہ 4 چیزیں ایک اسٹیپ کی وجہ سے یہ آئی گیس کہ یہ کافی بہتر ہو گیا. مگر باقی تو تمام معاملات جو ہیں یہ اسٹک ہے، ٹوٹلی اسٹک ہے. اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو جیسے انہوں نے یہ میکرو اسٹیبلٹی میں خود پارٹیسپیٹ کیا، جیسے انہوں نے آئی ایم ایف پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے خود آئی ایم ایف کو کے ساتھ انگیج کیا، ابھی بھی وہ ملے آئی ایم ایف سے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو ان چیزوں کو اسپیئر ہیڈ خود کرنا پڑے گا. اگر وہ خود انٹرسٹ لیں گے، بیکاز ہی آلویز کالز ہم سیلف دیٹ آئی ایم اے ڈوئر، تو ہی کین ڈو اٹ. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن. پنجاب گورنمنٹ انہوں نے چلائی ہے، آپ نے دیکھا ہے، ہی واز ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ. وہ ڈوئر تو اب کہیں نظر نہیں آتے نا، اب نہیں نظر آتے، مگر وہ ہمیشہ یہ کلیم تو کرتے. تو جب اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں تو یہ چیزیں کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی؟ کیا وجوہات ہے؟ اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو پا رہی. تو دس از دا چیلنج فار دا گورنمنٹ. ہاں کیونکہ اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور سب سمجھدار لوگوں کا خیال نہیں ہے، ان کا ویو یہ بن گیا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کتنا صحیح ہے، بتائیے، کہ یار یہ تو
پپٹ ہے، مطلب یہ نظر آ رہے ہیں خالی، نظام تو کہیں اور سے چل رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، جس سے ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایبزالو کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جی پرائم منسٹر کی کوئی اتنی ذمہ داری نہیں ہے، کیبنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، نظام کوئی اور چلا رہا ہے، کہیں اور سے چل رہا ہے، جو کہ میں اگر دیکھتا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضرور SIFC کا ایک سسٹم ہے، ایک وہاں پر ہے. آپ ایبزالو کریں گے اس گورنمنٹ کو کہ یہ ڈیپلی ہائیبرڈ نظام ہے جس میں کہ جو گورنمنٹ ان پاور ہے وہ بہت کہ وہ انویزیبل ٹائپ کی ہے بس. دیکھیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں جتنی بھی جو کرنے والی ہیں یہ ساری چیزیں کنسنسس سے ایگری ہوئی ہیں. اگر کوئی یہ امپریشن دے رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کرنا چاہتی تو ایسی کوئی بات نہیں، مجھے نہیں نظر آتی ایسی کوئی بات. اور SIFC کا جہاں تک تعلق ہے، SIFC از اے فیسیلیٹیٹر. SIFC نے کوئی میجر ڈیسیشن آپ کے لیے نہیں لینا، اس نے کوئی آپ کو چیز کر کے نہیں دینی. اس نے تو جو چیزیں آپ سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی، گورنمنٹ سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی، منسٹری سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اس نے انشور کرنا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائیں. اور SIFC کا رول بھی اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ وہ یہ چیزیں امپلیمنٹ کر سکے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا کویسچن ہے نا کہ گورنمنٹ از ناٹ ایبل اینڈ اٹ از بینگ، ایسی مجھے کوئی بات نظر نہیں آتی. تو اگر مجھے ایک شکایت ہے، مے بی سم میجر ایشوز، اسٹریٹجک ایشوز مے بی اسٹریٹجک ایشوز اینڈ سم میجر ایشوز میں ہو سکتا ہے. باقی ادروائز ڈے ٹو ڈے جو یو ول ناٹ سپورٹ کسی کو اس پرسیپشن کو کہ یار گورنمنٹ ذمہ داری نہیں ہے، ان کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، کوئی اور کر رہا ہے. اور یہ جو پبلک میں ایک ہو گیا ہے، یو ڈونٹ سپورٹ دیٹ. آئی ڈونٹ سپورٹ. آئی ڈونٹ سپورٹ. تو اب اگر یہ صورتحال یہ اسٹک رہتی ہے، موومنٹ فارورڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی میننگ فل تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پاکستان میں تو یہ سسٹم آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر تو کوئی بات نہیں ہے، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی کہ یہ نہیں چل رہا، تو پھر دیکھو نا. کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا زمانہ تھا اس دوران چیزیں موومنٹ فارورڈ کافی بہتر طریقے سے ہوئی ہے. تو ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا چل رہا تھا، یہ نظام ہی نہیں چل رہا ہے، اس میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ لپیٹ ہی دیا جائے. دیکھیں یہ باتیں آپ نے آج کر دی ہیں، یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں. اسلام آباد میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس قسم کی باتیں لوگ کرتے بھی ہیں. اس کو سیریس لیں آپ. ویسے نہیں، ہم تو دیکھیں ہم تو سیریسلی لیتے ہیں کامران صاحب. اور گورنمنٹ کو میں کئی دفعہ تو خطوط بھی لکھتا ہوں پرائم منسٹر کو خود آن مائی اون کہ جی ان چیزوں کو آپ دیکھیں، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. We don't find that the government is interested, and create the interest or give direction to the required ministers, required, چیزیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میٹر آف کنسرن نہیں ہے. بٹ ونس اگین دیکھیں آپ یہ شو کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ کامران صاحب آپ تو شو نہیں کر رہے، اب نیکسٹ ٹائم میں آپ کی جگہ شو کروں گا، تو یہ تو you can't do that it has to be a relationship where we can only enforce things on government. اور دیکھیں سر، اب ایک وقت ہوتا ہے نا کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3 سال کے دوران پرائم منسٹر شہباز شریف کا ٹائم دیکھا جائے گا نا، خالی یہ تو نہیں آپ دیکھ سکتے. اب یہ تو اس میں دیکھا جائے گا نا کہ بھائی کہ یہ PIA کی پرائیویٹائز کیوں نہیں کر سکے، یہ آپ ڈسکو کوئی پرائیویٹائز کیوں نہیں کر سکے، آپ کیش اکانومی کو کم کیوں نہیں کر سکے، آپ کچھ ڈیجیٹل اکانومی کو کیوں نہیں سامنے لا سکے، آپ FBR کا امیج کیوں نہیں کچھ بہتر کر سکے، ایک بنا بنایا سسٹم اس کا ریفارم کا وہ آپ نے کیوں ربش کر دیا. یہ تمام سوالوں کے جواب تو شہباز شریف صاحب نے دینے ہیں نا. اور اگر وہ نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذمہ دار بھی وہی ہیں، تو پھر تو ان سے تو پوچھا جائے گا. مگر آپ کو بھی سوچنا چاہیے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے کیوں پھر ان کے ساتھ رہے. سر ہم سے دیکھیں، ہمیں تو کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم اگر ہم گورنمنٹ نہیں بناتے تو دیر وڈ ہیو بین نو گورنمنٹ، کنٹری وڈ ہیو گون انٹو اے کرائسس. ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول صاحب نے انوائٹ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے if PTI is the large آپ آ جائیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ تیار نہیں ہیں. ہم نے کہا انہوں نے کہا ہمیں بنانے دیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ بھی تیار نہیں ہیں. تو we were left with no option. تو we had to in the interest of Pakistan to support and to create a government. تو وہ تو اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا.
اور آج بھی کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہم بیک آف کرتے ہیں تو گورنمنٹ گر جاتی ہے. تو آر وی ولنگ ٹو ڈو دیٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کب واٹ دیٹس میں اے گڈ آپشن. بٹ کب واٹ میں یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا سنسٹر ہو رہا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, کوئی چیز آگے نہیں بڑھ رہی, بٹ یو ول اسٹے ان دا گورنمنٹ. نہیں سر, وہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وی کین لک ایٹ اے نیو گورنمنٹ. وی کین لک ایٹ اے نیو گورنمنٹ اینڈ وی کین لک ایٹ اے نیو ٹائپ آف کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, کوئی اور طریقہ کر سکتے ہیں. اگر اس گورنمنٹ سے اس طریقے سے سسٹم نہیں چل رہا, آفٹر گیونگ دیم آل دا سپورٹ دیٹ آل پارٹیز آر گیونگ ٹو دا گورنمنٹ, تو وہ اس کو ضرور ایٹ سرٹن اسٹیج دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ کانورسیشن جب آپشنس کی بات ہوتی ہے اس طرح کی, تو یہ کانورسیشن ہوتی ہے, کیونکہ پبلک میں بھی جو لوگ ہیں پڑھے لکھے اور باقی عام پاکستانی بھی, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں چل رہا تو کوئی ایسا ہو نا کہ جہاں پہ کوہیژن تو آ جائے. بالکل, کوئی ایک ایسی چیز تو آ جائے جو کہ کوہیژن ہو, جو کہ سیریس جینوئن اسٹیبلٹی کا سمبل بن جائے. صحیح ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور مگر پی ڈی ایم میں اگر آپ دیکھیں تو ساری گورنمنٹس نے مل کے گورنمنٹ بنائی تھی, اور اس میں بھی کوئی ایکسپیرینس اتنا نہیں سر, اچھا دیکھیں نہیں رہا. اگر اس میں کسی طرح کی کوئی پی ٹی آئی کی وہ نہیں ہے, اگر جے یو آئی نہیں ہے, اگر اور کوئی اس طرح کے اور دوسرے کئی ایلیمنٹس ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو وہ جینوئن تو سسٹم نہیں ہے. بلوچستان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہوا. نہیں, ہم تو چاہتے ہیں سب کی ہو. پیپلز پارٹی ہیز نیور اپوزڈ اینی باڈیز پارٹیسپیشن ان دا گورنمنٹ. اور میں نے تو آپ کو 2008 کی اگزامپل دی کہ انہوں نے سب پارٹیز کو بلایا, سب پارٹی سے آل پارٹیز کانفرنس کی, سب کو انوالو کیا ان دا رننگ آف دا گورنمنٹ. حالانکہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, آئی ریمبر. وہ بھی کیا, اکانومی کو امپروو بھی کیا, اور اس کے بعد پھر سوات کے آپریشن میں پھر اینٹی ٹیررزم آپریشن کر کے, وہ بھی نیشنل کنسنسس ہے. سر وہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا, وہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا. تو یہ جو بتائیں تو جا کے پرائم منسٹر کو کہ یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. سر میرا خیال ہے ہی از اویئر, اور جو لوگ ملتے ہیں ان سے, وہ میرا خیال ان سے ذکر بھی کرتے ہیں. اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی وہ ملتے رہتے ہیں, چیئرمین بلاول سے بھی ملتے رہتے ہیں. اینڈ آبویسلی ہی نوز کہ دیز تھنگز آر ٹو بی ڈن. کیونکہ ایک اور چیلنج بھی ہے, یہ تو آپ پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں نا, آئی ایم ایف پروگرام کا یہ ساری چیزیں حصہ ہے. تو آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کا آئی ایم ایف پروگرام ڈینجر میں آ جائے, مطلب اٹ کین کم ٹو اے کولیپس. اور اگر ایسی سچویشن ہوگی اینڈ دیٹ ول بی اے بگر چیلنج فار پرائم منسٹر. تو ان کو یہ کرنا میری نظر میں ان کی گورنمنٹ کے لیے اور ان کے اس سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو ویری کائنڈ, تھینک یو.